شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانیاں آفیشیل۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت دلچسپ خوفناک کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ پڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی امتیاز شیئر کر رہے ہیں کراچی سے۔ امتیاز کہتے ہیں میں کراچی کا رہنے والا ہوں اور آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 21 سال پہلے کی بات ہے۔ میں پنجاب کے شہر فیصل آباد سے کراچی شفٹ ہوا۔ وہاں پر جب میں شفٹ ہوا تو بالکل ابھی سٹارٹنگ تھا، وہاں پر مجھے گھر ڈھونڈنے میں تھوڑی دقت ہوئی تھی۔ تو وہاں پر میرے ایک دوست تھے، انہوں نے ایک محلے میں ہمارے لیے ایک گھر دیکھا۔ وہ گھر جا کر جب میں نے وزٹ کیا، وہ بند گلی تھی ایک، اس میں 6 سے 7 مکان تھے۔ وہاں پر ایک ہم لوگوں کو گھر مل گیا۔ ہم لوگ وہاں پر شفٹ ہو گئے۔ ہماری فیملی میں تھا، میری مسز اور میرا 2 سال کا ایک بیٹا تھا۔ جب ہم لوگ وہاں پر شفٹ ہوئے، نومبر کا مہینہ تھا، اس کے بعد دسمبر سٹارٹ ہوا تو بہت سخت سردی ہوتی تھی، سخت سردیوں کی رات تھی۔ ایک دفعہ کی بات ہے، میں اپنے کام سے واپس آ رہا تھا، رات تقریباً 12 ساڑھے 12 بجے کا ٹائم ہوگا۔ نئی جگہ پر نئی کمپنی میں مجھے جاب ملی تھی، تو اس لیے میں ذرا اوور ٹائم لگاتا تھا کیونکہ میری ٹریننگ بھی ہوتی تھی اور ساتھ میں نے جاب بھی سٹارٹ کی ہوئی تھی۔ تو وہاں پر میرا دوست بھی تھا، تو اس کے ساتھ بھی میں کچھ چیزیں سیکھتا رہتا تھا، اس سے مجھے دیر ہو جاتی تھی۔ 12:30 بجے کے قریب جب میں اپنے گھر واپس آ رہا تھا تو مجھے آٹو رکشے والے نے اس محلے کے باہر اتار دیا۔ میں پیدل چل کر اپنے گھر کی طرف آ رہا تھا۔ جیسے ہی میں اپنے گھر کے طرف آنے لگا، اس محلے میں جب میں داخل ہوا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید لباس میں ایک عورت ہے جو جھکی ہوئی ہے، اس کے ہاتھ میں لالٹین ہے۔ وہ بہت عجیب آواز نکال رہی ہے اور سڑک پر چلتی ہوئی جا رہی ہے۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جس طرح سے وہ بھیک مانگ رہی ہے اور رونے کی آوازیں نکال رہی ہو۔ میں نے جب ٹائم دیکھا، ٹائم 12:30 بجے کا تھا، اتنی سخت سردی تھی کہ میرے سے پیدل چلا بھی نہیں جا رہا تھا، اور وہ جو عورت تھی وہ اس طرح سے چلتی ہوئی اسی گلی میں مڑی جو ہم لوگوں کے گھر والی گلی تھی جہاں پر میں رہتا تھا۔ اب مجھے بڑا عجیب لگا کہ یہ کون سا ٹائم ہے، آدھی رات کو کون بھلا مانگنے آتا ہے۔ میں تھوڑے سے قدم تیز کیے، میں بھی اس گلی میں داخل ہو گیا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ عورت جو تھی وہ بالکل اس گلی کے آخری کونے تک پہنچ گئی تھی، جبکہ پہلے وہ بہت آہستہ چل رہی تھی۔ مجھ میں اور اس عورت میں تھوڑا سا ہی فرق ہوگا، لیکن میرے گلی میں پہنچتے پہنچتے وہ گلی کے کونے تک پہنچ گئی تھی۔ آگے سے گلی تو بند تھی، مجھے لگا کہ شاید ابھی اس گھر سے واپس آ جائے گی۔ میں اپنے گھر کے دروازے پر کھڑا ہوا تھا، میں اب اس عورت کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میرے پاس گھر کی چابی تھی، میں دروازہ کھولتے کھولتے ابھی بھی اس عورت کو ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ جو بند گلی کی دیوار تھی وہ اس دیوار کے بالکل سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ گلی جہاں سے بند تھی وہاں پر ایک دیوار تھی اور آمنے سامنے گھر تھے۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ جو عورت تھی جس کے ہاتھ میں وہ لالٹین تھی اس دیوار کے آر پار ہو گئی، یعنی وہ اس دیوار میں غائب ہو گئی۔ یہ منظر کوئی عام منظر نہیں تھا۔ اس کو دیکھ کر میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ پہلے تو مجھے یقین ہی نہیں آیا اس بات پر۔ میں نے پتہ نہیں کیسے کیسے کانپتے کانپتے ہاتھوں سے اپنے گھر کا گیٹ کھولا اور گھر میں داخل ہو گیا۔ جب دروازہ بند کیا تو میں بھاگتا ہوا کمرے میں گیا اور میں نے خوف سے دروازہ بند کیا تو میری مسز جاگ گئی۔ وہ میرا انتظار کر رہی تھی۔ وہ یہ کہنے لگی کہ خیریت تو ہے، آپ کو کیا ہوا ہے؟ لیکن اس وقت میں کچھ بولنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ اس نے مجھے جلدی سے پانی دیا تو میں پسینے میں شرابور تھا، میں کانپ رہا تھا۔ پھر جب اس نے میرے سے پوچھا تو میں نے اسے ساری بات بتائی۔ اس نے یہ کہا کہ باہر گلی میں تو میں کافی دیر سے آوازیں سن رہی ہوں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی عورت ہے، عجیب و غریب آوازوں میں رو رہی ہے، بلکہ میں 1 سے 2 دفعہ ڈرائنگ روم کی کھڑکی پر بھی گئی ہوں باہر سے دیکھنے کے لیے، لیکن مجھے کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ اب ہم لوگ اس محلے میں نئے تھے، میں کسی کو جانتا نہیں تھا، اس لیے میں نے اس بارے میں کسی سے کوئی بات نہیں کی۔ نیکسٹ ڈے مجھے بہت سخت بخار ہو گیا، میں کام پر بھی نہیں جا سکا۔ اگلے دن میری کچھ طبیعت ٹھیک ہوئی تو میں کام پر چلا گیا۔ یہ بات میں نے اپنے دوست سے بھی شیئر کی،
اسے ان باتوں پر بالکل بھی یقین نہیں تھا۔ اس بات کو گزرے 2-3 دن ہو چکے تھے۔ ایک دفعہ میں نارمل ہو گیا، میں گھر جلدی آنے لگ گیا، میں 10 بجے تک گھر آ جاتا تھا۔ لیکن ایک بات تھی، وہ علاقہ بہت زیادہ پر رونق تھا۔ جہاں سے محلہ شروع ہوتا تھا وہاں پر بڑی رونق ہوتی تھی، لیکن واحد ایک وہ گلی تھی جہاں پر ہم لوگ رہتے تھے، وہ گلی بہت پراسرار تھی۔ وہاں پر دن کے ٹائم بھی وحشت ہوتی تھی، ایک عجیب سا خوف تھا۔ پھر وہاں پر 2-3 گھر ایسے بھی تھے جو بالکل ویران اور سنسان تھے، وہ آباد نہیں تھے۔ پتہ نہیں وہ ان کی ویرانیت کا کیا معاملہ تھا، مجھے کچھ پتہ نہیں تھا۔ اسی طرح سے دن گزرتے گئے۔ ہم لوگوں کے گھر کے سامنے والا گھر چھوڑ کر اس کے ساتھ والے گھر میں ایک شادی تھی، وہاں پر لائٹس لگی، بڑی رونق کا سما تھا۔ جس دن ان کی بیٹی کی مہندی تھی، اس رات ان کے گھر میں کوہرام برپا ہو گیا۔ جب ہم لوگوں نے شور شرابہ سنا تو ہم لوگ، جب پورا محلہ وہاں پر جمع ہو گیا، جب جا کر دیکھا تو پتہ چلا کہ جو دلہن تھی اس کو 3rd فلور سے کسی نے نیچے دھکا دے دیا۔ کچھ نے کہا کہ اس نے خودکشی کر لی ہے، اور کچھ نے یہ کہا کہ اس کو باقاعدہ اوپر سے نیچے پھینکا گیا ہے، کیونکہ وہ عجیب و غریب طرح سے اس ٹائم افراتفری مچی ہوئی تھی۔ ان کے گھر میں رونا پیٹنا شروع ہو گیا۔ جس گھر میں شادی کی شہنائیاں تھیں وہاں پر صفِ ماتم بچھ گئی۔ جس وقت اس لڑکی کا جنازہ ہو رہا تھا، جس وقت اس لڑکی کا جنازہ اٹھانے کے لیے آئے، اگلے دن ان کے سارے مہمان وہیں پر موجود تھے۔ مغرب کے ٹائم ان لوگوں نے جنازے کا ٹائم رکھا تھا۔ جیسے ان لوگوں نے جنازے والی وہ چارپائی اٹھائی، وہاں پر سب لوگ تھے۔ میں نے اسی عورت کو دیکھا، وہ اسی گلی کے کونے کے پاس کھڑی ہوئی تھی جہاں سے وہ گلی بند تھی۔ میں نے خود اسے دیکھا، پتہ نہیں وہ کہاں سے آئی، وہ وہاں پر اس دیوار کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ بہت زیادہ ڈراؤنا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں محلے کے کسی آدمی سے پوچھتا، میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے، یہ میری آنکھوں کے سامنے بار بار غائب کیسے ہو رہی ہے۔ اس لڑکی کو تدفین کے لیے قبرستان لے گئے۔ وہاں سے جب واپس آئے تو ہم لوگوں نے بھی افسوس کیا۔ وہاں پر جب ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں پر ایک عجیب و غریب بات کا پتہ چلا۔ وہاں پر کچھ پرانے محلے دار بیٹھے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے لوگوں کو بہت منع کیا تھا کہ اس گلی میں یا اس گھر میں اپنی بیٹی کی شادی مت کرے، کیونکہ اس گلی میں ایک چڑیل کا بسیرا ہے۔ یہاں پر ایک چڑیل رہتی ہے، اور چاند کی پچھلی تاریخوں میں جب چاند ڈوب رہا ہوتا ہے، جب اندھیری تاریخیں ہوتی ہیں، تو وہ چڑیل یہاں پر بھٹکتی ہے۔ وہ جو سامنے والی دیوار ہے، اس دیوار میں اس کا بسیرا ہے۔ بہت سے لوگوں نے اس کو وہاں سے نکلتے اور وہیں پر غائب ہوتے بھی دیکھا ہے۔ اور جب بھی کسی لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو وہ چڑیل اس لڑکی کو مار دیتی ہے، یا اس کو جنات کے دورے پڑنے لگ جاتے ہیں۔ یہ جو گھر ویران ہے، یہاں پر 2 بہنوں کی شادی تھی۔ ان دونوں بہنوں کو اس چڑیل نے اپنے قبضے میں کر لیا تھا، اور وہ دونوں بہنیں جو تھی اپنا ذہنی توازن کھو چکی تھی، اس لیے وہ لوگ یہاں سے گھر چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ ان لوگوں کا اپنا یہ گھر تھا۔ اسی طرح سے ایک اور لڑکی کی جب شادی طے ہوئی تو اس لڑکی کو بھی بالکل اس کی مہندی والی رات ہی کرنٹ لگا اور وہ بھی مر گئی تھی۔ اس وجہ سے یہ گھر خالی ہیں۔ ہم نے ان کو بہت منع کیا، لیکن ان لوگوں نے ہماری بات کو مذاق سمجھا۔ تب میں نے ان لوگوں سے یہ بات شیئر کی کہ میں نے یہاں پر ایک عورت کو دیکھا ہے، وہ بالکل جھکی ہوئی تھی اور اس کے ہاتھ میں لالٹین تھی، اور وہ آدھی رات کو یہاں سے جیسے بھیک مانگتے ہیں ویسے روتی ہوئی جا رہی تھی، اور میں نے اس دیوار میں اس کو غائب ہوتے دیکھا۔ مجھے اس بات پر بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اور کل جس وقت یہ لوگ جنازہ اٹھا رہے تھے، اس وقت بھی میں نے اس عورت کو اس دیوار کے پاس کھڑے دیکھا تھا۔ تبھی اس لڑکی کے والد صاحب نے یہ بتایا کہ جس دن سے ہم لوگوں نے یہ شادی کے فنکشن شروع کیے ہیں، ساری رات ہم لوگوں کی چھت کے اوپر سے کسی عورت کے رونے کی آوازیں آتی ہیں۔ جب ہم لوگ اوپر جا کر دیکھتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کو یہ نہیں پتہ تھا کہ ہم لوگوں کے گھر میں اتنا بڑا حادثہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد وہ لوگ بھی اس گھر کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اب وہ گلی بالکل ویران ہو گئی۔ وہاں پر صرف 3 گھر آباد تھے۔ ایک گھر میں ہم رہتے تھے اور 2 گھر اور تھے۔ بہت خوفناک منظر تھا۔ میری مسز بہت زیادہ ڈرنے لگ گئی اس واقعے کے بعد۔ وہ یہ کہتی تھی کہ جب آپ گھر پر نہیں ہوتے، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے گھر میں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر میرے علاوہ بھی کوئی ہے۔ کبھی مجھے کچن سے برتنوں کے ہلنے کی آوازیں آتی ہیں، تو کبھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس طرح سے
گھر کے باقی کمروں کے دروازے کوئی کھولتا اور بند کرتا ہے۔ میں نے انہیں یہ کہا کہ آپ بہت وہم کر رہی ہیں، اس مخلوق کا بسیرا اس گلی میں ہے لیکن لوگوں کے گھروں میں نہیں ہے۔ لیکن ان کی بات بالکل صحیح تھی۔ ہم لوگ جب رات کو سوئے ہوتے تھے، سخت سردی کا موسم ہوتا تھا، تو ہم لوگوں کے چھت کے اوپر سے باقاعدہ ایسی آوازیں آتی تھی جیسے کوئی چلتا پھرتا ہے۔ ایک بار ہم لوگوں نے باقاعدہ محسوس کیا کہ سیڑھیوں کے دروازے کو کوئی کھولنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم لوگ اس گھر میں تقریباً 8 ماہ رہے۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے وہ گلی اور وہ محلہ چھوڑ دیا۔ اسی سائڈ پر ہم لوگوں کو ایک اور گھر مل گیا، ہم لوگ وہاں پر شفٹ ہو گئے کیونکہ ہم لوگوں کا بیٹا بہت زیادہ ڈرتا تھا، وہ رات رات بھر روتا تھا اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے اسے کوئی دکھائی دیتا ہے۔ اور پھر جب بھی چاند کی آخری تاریخیں ہوتی تھی، ساری رات گلی میں سے کسی کے رونے کی آوازیں آتی تھی۔ وہ ساری رات گلی میں بھٹکتی تھی، کبھی پائلیں پہن کر چلنے کی آوازیں آتی تھی تو کبھی چوڑیاں چھنکنے کی آوازیں آتی تھی۔ ان 3 گھروں میں سے تیسرا گھر ہم لوگوں نے بھی چھوڑ دیا۔ اس کے بعد وہ 2 گھر وہاں پر رہے یا نہیں میں نہیں جانتا، لیکن وہ جو گلی تھی وہ بہت زیادہ پرسرار اور بھیانک بند گلی تھی۔ وہاں پر اس چڑیل کا بسیرا تھا۔ جب ہم لوگ وہاں پر رہتے تھے تو مجھے محلے کے لوگوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ بہت سے لوگوں نے کوشش کی تھی۔ جب شروع میں ان لوگوں کو پتہ چلا تھا کہ یہاں پر کسی غیر مرئی مخلوق، کسی چڑیل کا بسیرا ہے، تو وہ عامل حضرات کو بھی لے کر آئے تھے، لیکن وہ جو عامل حضرات تھے اس چڑیل کو وہاں سے نکال نہیں سکے تھے، کیونکہ وہ جو چڑیل تھی وہ وہاں پر باقاعدہ آباد تھی۔ ان عامل حضرات کو بھی اس چڑیل نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی، تو وہ لوگ وہاں سے چلے گئے تھے یہ کہہ کر کہ ہم اسے یہاں سے نہیں نکال سکتے۔ یہ میری زندگی کی ایک کہانی تھی جسے میں کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتا، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ امتیاز آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی وہاب شیئر کر رہے ہیں لیجی خان سے۔ وہاب کہتے ہیں، آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 7 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگ گاؤں میں تھے تو وہاں پر ہم لوگوں کا ڈیرا تھا۔ جب بھی سردی کا موسم ہوتا تھا تو ہم لوگ اپنے ڈیرے کے اوپر شام کے وقت آگ جلا کر بیٹھا کرتے تھے۔ لکڑیاں ہم لوگوں کے اپنے گاؤں کی ہوتی تھی، تو وہاں پر ہم لوگ آگ جلاتے تھے۔ باقاعدہ وہاں پر گاؤں کے لوگ آ کر بیٹھا کرتے تھے اور بات چیت ہوتی تھی۔ ہم لوگوں کا جو ڈیرا تھا وہ ایسی پوزیشن پر تھا کہ اس کے سامنے 2 راستے بھی بنتے تھے۔ ایک راستہ گاؤں کی آبادی کی طرف جاتا تھا اور دوسرا راستہ جو تھا وہ آگے ویرانوں کی طرف جاتا تھا، جس طرف جنگل کا راستہ تھا۔ ایک رات کی بات ہے، بہت سخت سردی تھی۔ ہم لوگ ڈیرے پر ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم لوگوں نے ڈیرے کے ایک بڑے سے کمرے میں آگ جلائی ہوئی تھی، لیکن وہ کمرے کا دروازہ جب بہت سخت سردی ہوتی تھی تو بند کر دیتے تھے، لیکن کبھی کبھی کمرے کا دروازہ ہم لوگ کھول بھی دیتے تھے کیونکہ اندر کافی زیادہ دھواں اور ہیٹ ہو جاتی تھی۔ اس رات ہم لوگوں نے کمرے کا دروازہ کھولا ہوا تھا۔ باہر دھند بھی تھی اور سخت سردی بھی تھی۔ تبھی ایک دم سے میری نظر پڑی تو میں باہر کیا دیکھتا ہوں کہ جس طرح سے ایک بہت بڑا کالے رنگ کا سایہ ہے اور وہ ہوا میں لہرا رہا ہے، جس طرح سے اڑ کر کبھی اس طرف جاتا ہے تو کبھی اس طرف۔ میں نے جب اسے دیکھا تو میں نے وہاں پر بیٹھے باقی کے لوگوں سے یہ کہا کہ باہر کوئی کالے رنگ کی چیز اڑ رہی ہے۔ تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے کوئی پرندہ ہو، اکثر وہاں پر چمگادڑ اڑتے تھے۔ ہم لوگوں کے اس گاؤں کے علاقے میں جنگلی چمگادڑ ہوتے تھے جو سائز میں بہت بڑے ہوتے تھے۔ میں نے اسے یہ کہا کہ نہیں، یہ اس سے بھی بڑا ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ چلو باہر چل کر دیکھتے ہیں۔ ہم لوگ وہاں سے اٹھے، ہم لوگ ڈیرے کے برآمدے میں ہی کھڑے تھے۔ ہم لوگوں نے کیا دیکھا کہ جس طرح سے باقاعدہ ایک وجود ہے، اس کا باقاعدہ پورا جسم تھا، اس کے سر پر بال بھی تھے، بہت پتلا سا جسم تھا اور بہت لمبا تھا۔ وہ ہوا میں لہرا رہی تھی، سرخ رنگ کی اس کی آنکھیں تھیں۔ تبھی وہ اڑتی اڑتی جیسے درختوں کے اوپر گول چکر کاٹ رہی تھی اور باقاعدہ ایسا محسوس ہوا کہ جیسے وہ درخت کے اوپر بیٹھی ہے۔ اس کی آنکھیں بھی چمک رہی تھیں اور جب وہ بیٹھی تھی تو اس کا باقاعدہ اس طرح سے ہائٹ تھی جس طرح سے کوئی انسان کسی کرسی پر یا کسی چیز پر بیٹھتا ہے۔ جب ہم لوگوں نے دیکھا، ہم نے شور مچا دیا کہ یہ کیا چیز ہے، یہ کیا مخلوق ہے۔ ہم لوگ اس درخت کے قریب جانے لگے تو ہم لوگوں کو وہاں پر ڈیرے پر میرے ماموں ہوتے تھے، انہوں نے آواز دی کہ اس کے پاس مت جانا، اگر تو یہ کوئی پرندہ نہیں ہے، کوئی باقاعدہ وجود ہے تو یہ جنات ہیں، یہ غیر مرئی مخلوق ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ کوئی جن ہو یا یہ بھی ہو سکتا ہے یہ کوئی جنی ہو،
کیونکہ رات کے وقت یہ مخلوقات یہاں پر بھٹکتے ہیں. یہ سارا علاقہ جنگل کا ہے اور وہاں پر ویرانے بھی ہیں، تو وہاں پر بہت زیادہ آسیب اور جنات ہیں. ہم لوگ بہت ڈر گئے. ہم لوگ ابھی اس کی طرف دیکھ ہی رہے تھے کہ وہ ہم لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، جس طرح سے کوئی کالے رنگ کا دھواں ہوتا ہے. میں بہت ڈر گیا. ہم لوگ اندر آ کر ڈیرے میں بیٹھ گئے. اس کے بعد باہر فضا میں عجیب و غریب چیخیں سنائی دے رہی تھیں. ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کوئی ایک نہیں ہے، وہ تعداد میں بہت زیادہ ہیں. سخت سردی میں وہ باہر فضا میں گھوم رہے تھے. وہ جنات تھے، بہت زیادہ جنات تھے. جب یہ بات جا کر ہم لوگوں نے گھر بتائی تو میرے والدین نے یہ کہا کہ دوبارہ اتنی رات کو ڈیرے پر نہیں بیٹھنا. وہ آزاد جگہ ہوتی ہے، وہ ویران جگہ ہے، اور وہاں پر یہ جنات آزاد ہوتے ہیں. یہ مخلوقات مغرب کے بعد آزاد ہوتے ہیں. تو اس طرح سے کبھی کبھار اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں ان انسانوں کو جن کو انہوں نے اپنا شکار کرنا ہو، یا جس جگہ پر ان کو دقت ہو رہی ہو. تم لوگ وہاں پر آگ جلاتے ہو اور جنات آگ سے ڈرتے ہیں. بے شک یہ آگ سے بنے ہوئے ہیں لیکن یہ آگ سے ڈرتے بھی ہیں. پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے بہت احتیاط شروع کر دی. ہم لوگ ڈیرے پر تو نہیں بیٹھتے تھے. جہاں پر ہم لوگوں کی گاؤں میں حویلی تھی، ہم لوگ وہاں پر اپنی حویلی میں بیٹھ جایا کرتے تھے. بہت ڈر لگتا تھا. مجھے کچھ کسانوں نے بھی یہ بات بتائی تھی کہ اکثر جب ہم لوگ پانی لگانے کے لیے آتے ہیں، خاص طور پر سردی کے موسم میں، تو ہمیں یہاں پر عجیب و غریب مخلوقات دکھائی دیتی ہیں. ایسا لگتا ہے کہ سامنے کوئی چل کر جا رہا ہے اور پھر وہ آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے. کبھی درختوں کے اوپر سے پتھر پڑتے ہیں تو کبھی درختوں کے اوپر سے عجیب و غریب کہکے اور رونے کی آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں. لیکن ہم لوگ جیسے ہی پانی لگاتے ہیں، ہم لوگ تعداد میں زیادہ ہوتے ہیں اور ہم لوگ سگریٹ سلگھا کے رکھتے ہیں، کیونکہ یہ مخلوقات، یہ جنات آگ سے ڈرتے ہیں. سردیوں میں تو اس طرف جانے والا حال ہی نہیں ہوتا تھا، کیونکہ شام ہوتے ہی ویرانہ ہو جاتا تھا. لوگ اپنے گھروں میں چلے جاتے تھے اور سخت سردی میں پھر وہ جنات وہاں پر آزاد گھومتے دکھائی دیتے تھے. ان جنات کا اتنا خوف ہوتا تھا کہ ہمیں اس طرف کوئی جانور بھی دکھائی نہیں دیتے تھے. اس کے بعد ہم لوگوں نے بہت کم کر دیا ڈیرے پر بیٹھنا. صرف کام کے وقت، دن کے وقت ہم لوگ جاتے تھے جب زمین پر کام کروانا ہوتا تھا، اور شام ہونے سے پہلے ہم لوگ واپس لوٹ آتے تھے. 2 سے 3 ہم لوگوں کے مزیرے تھے. ان کو ان مخلوقات نے ڈرایا بھی تھا. ان کے سامنے وہ ایسے روپ میں آئے تھے کہ وہ لوگ بے ہوش پائے گئے تھے. پھر وہ لوگ وہاں پر کام کرنے دوبارہ نہیں آئے. تو یہ ایک کہانی تھی ہم لوگوں کے گاؤں کی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ وہاب آپ کا. جس سے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی. میں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinbek57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. ہارر سٹوریز آفیشیل پر میں انشاءاللہ جلدی سٹوری آن ایئر کروں گی، اس کو بھی وزٹ کریے گا. نشین ڈیلی روٹین پر بھی ولاگ آئے گا، اس کو بھی وزٹ کریے گا. سردی بہت زیادہ ہے. اس سخت سردی میں اپنا بہت سا خیال رکھیں، اپنی فیملی کا، اپنے بزرگوں کا، اپنے بچوں کا، اور اپنا بھی خیال رکھیں. اور اس سردی میں آپ لوگ میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو اور انجوائے کریں. اور جو لوگ میرے چینل پر نئے آئے ہیں ان سب کو میں اپنے چینل پر ویلکم کہتی ہوں. اسی طرح سے میرے چینل کا حصہ بنتے رہیں اور سردی کے اس موسم میں میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو انجوائے کریے. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.